ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں رابعہ افضل. اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ اے میں اور میرے ساتھ موجود ہیں دی کنگڈم کے سی ای او گلمان غضنفر چودھری. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. جی الحمدللہ. جی آپ یہ بتائیے گا آپ نے اپنے اسٹیٹ کی بنیاد کب رکھی؟ جی اسٹیٹ میں نے 2019 میں فیبرری میں سٹارٹ کی تھی الحمدللہ. اس کے علاوہ آپ کی اور کوئی برانچ؟ نہیں، میری ایک یہی برانچ ہے اور میں اس سے پہلے ہوٹل اینڈ اسٹیٹ اینڈ بلڈرز ہے ایئرپورٹ روڈ لاہور کینٹ میں نے وہاں سے کام سیکھا. میں 2009 سے وہاں پہ کام کر رہا تھا اور اب 2018-19 تک میں نے وہیں پہ کام کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد میں نے اپنا آفس یہ سٹارٹ کیا ہے. سر آپ یہ بتائیے گا اس کے علاوہ آپ کوئی اور بزنس کرتے ہیں؟ جی تھوڑی بہت زمینیں ہیں گاؤں میں اور اس کے علاوہ دبئی میں ایک آن لائن مارکیٹنگ کا سیٹ اپ ہے چھوٹا سا الحمدللہ. بس اللہ کا کرم ہے. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈی ایچ اے نے بہت آسان طریقہ کر دیا کمپنیز کو رجسٹر کروانے کے لیے. کیا آپ کی کمپنی رجسٹر ہے؟ جی الحمدللہ میری کمپنی دی کنگڈم ابھی ریسنٹلی رجسٹر ہوئی ہے ڈی ایچ اے کے ساتھ. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، انہوں نے رجسٹریشن پروسیس کافی ایزی کر دیا ہے. آلدو کے انٹرویو جیسے پہلے ہوتے تھے کہ آپ نے رجسٹریشن کے لیے ڈاکومنٹ سپلائی کیے اور آپ رجسٹر ہو گئے، لیکن اب انہوں نے کچھ انٹرویوز کنڈکٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. اس میں ڈی ایچ اے کی بائی لاز اور ڈی ایچ اے کا جو بھی پروسیجر ہے ٹرانسفر کا اس سے ریلیٹڈ کوسچنز ہوتے ہیں. اور ڈی ایچ اے اس ٹائم ولنگلی لوگوں کو چاہ رہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس کے بینر کے انڈر آئیں اور رجسٹرڈ ہوں. تو اٹس مچ ایزیئر ناؤ. سر آپ یہ بتائیے گا پرائم منسٹر کے وین کے مطابق پراپرٹی کے حالات کیسے ہیں؟ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس ٹائم ان کو تھوڑا سا سمجھنے میں مسئلہ آ رہا تھا. وہ کچھ بلیک منی اور وائٹ منی اور اس طرح کے معاملات میں پھنسے ہوئے تھے. لیکن وقت کے ساتھ انہیں پتہ لگ گیا اور جلدی پتہ لگ گیا کہ ریئل اسٹیٹ از اے بیک بون ٹو اینی کنٹریز اکانومی. تو انہوں نے اس میں کافی ریوائولس کیے ہیں. ٹیکسز کی پرسنٹیج کم کی ہے، ٹیکسز کی کچھ ٹیکسز ویسے ہی انہوں نے ختم کر دیے ہیں. تو اس سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کافی بوم آیا اور لوگ جو اپنا ڈر رہے تھے کہ جی ہم پیسہ نکالیں گے، ایون کہ وائٹ منی والے لوگ جو تھے وہ ڈر رہے تھے کہ ہم اپنا پیسہ نکالیں گے اور انویسٹ کریں گے تو ہمیں ایف بی آر پکڑ لے گا، ہمیں نیب پڑ جائے گی، دس اینڈ دیٹ. اس طرح کے ڈفرینٹ لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا گورنمنٹس نے. اس سے پہلے نواز شریف کی گورنمنٹ میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے کچھ اس طرح کے کیے تھے، ایکشنز لیے تھے کہ لوگ ڈرے ہوئے تھے. تو اب وہ ساری چیزیں کم کر کے تو انہوں نے ایک کنسٹرکشن سیکٹر کو اور ایک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے کافی ایزی ہینڈ دیا ہے. اور وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے بغیر کسی ملک کا چلنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ کافی ساری آپ کہہ لیں انڈسٹریز وابستہ ہوتی ہیں. اراؤنڈ 70 پلس مائنس میں آپ کی انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں. کنسٹرکشن میں آپ جتنی بھی انڈسٹریز لے لیں، وہ کنسٹرکشن میں اینٹیں بنانے سے لے کے تو آپ کے گھر کی چابی تک وہ سارے لوگ جو ہیں اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ دے آر بلومنگ. سر ایک آپ انویسٹرز کے نام پیغام دیجیے گا اور اوورسیز پاکستانیوں کی. جی انویسٹرز کے نام پیغام یہ ہے کہ جی آپ اس ٹائم جتنا بھی آپ انویسٹ، خاص طور پہ میں تو ڈی ایچ اے میں ہوں، میرا ڈی ایچ اے میں آفس ہے، تو ڈی ایچ اے اس ٹائم بڑا سیف اینڈ سیکیور ہے اور الحمدللہ اٹس ملٹی پلائنگ رائٹ ناؤ. اس کی پرائسز جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. تو اٹس مچ بیٹر کہ آپ اپنا پیسہ لائیں اور انویسٹ کریں اور اچھا ریٹرنز اٹھائیں. اور اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ہمیں آپ لوگوں کے پیسے کی، آپ کے ڈالرز کی اس ملک کو بڑھانے کے لیے، ترقی دینے کے لیے بڑی ضرورت ہے. اور آپ کا یہ ملک جو ہے اب وہ کافی سیکیور ہو چکا ہوا ہے اس معاملے میں. تو آپ اپنے ملک کے لیے سوچیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ بھی ایک ینگ پراپرٹی ڈیلر ہیں، تو آپ ایک ینگ پراپرٹی ڈیلرز کے نام پیغام دیجیے گا. ینگ پراپرٹی ڈیلرز کے نام پیغام میرا یہ ہے کہ اس ٹائم ریئل اسٹیٹ سیکٹر بہت سارے بزنس اپرچونیٹیز میں سے ایک ایسی بزنس اپرچونیٹی ہے جس میں آپ کے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہو اور آپ اس سے لاکھوں کروڑوں کما سکتے ہیں. اور لیگل وے سے، حلال طریقے سے آپ کسی بھی آفس کو جوائن کریں، وہاں پہ آپ ان کی مارکیٹنگ کی بیس پہ آپ کام کرنا شروع کریں، کلائنٹس جنریٹ کریں، آپ پراپرٹیز سیل پرچیز کریں. اچھا ہینڈسم کمیشنز جو ہے آپ کو اونرز بھی دیتے ہیں، آپ کو اسٹیٹ اونرز جو ہیں وہ بھی آپ کو آگے جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے. تو اور مارکیٹ اس ٹائم بلوم بھی کر رہی ہے اور کافی مطلب اسکائی راکٹ والی بات ہم کہہ لیں تو وہ غلط نہیں ہوگی.
تو وہ کرنا چاہیے. آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنا چاہیے, اور جتنا زیادہ کمپٹیشن ہوگا اتنا ہی بزنس جو ہے وہ بہتر ہوتا جائے گا. جتنا بھی کوئی بزنس بڑھتا ہے, کوئی بھی انڈسٹری بڑھتی ہے, تو اس کو انڈسٹری کا درجہ تبھی ملتا ہے. اور الحمدللہ اس ٹائم ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ایک انڈسٹری کا ٹائٹل جو ہے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوا ہے. آپ یہ بتائیے گا آپ اس فیلڈ میں کس طرح آئیں؟ جی میں لاہور 2009 میں مئی میں آیا تھا. میں کوئی فردر اسٹڈیز کے لیے یہاں پہ لاہور میں شفٹ ہوا تھا. تو فردر اسٹڈیز کے ساتھ میں نے یہاں پہ ہاٹ لائن اسٹیٹ, میرے استاد بھی ہیں چودھری اکرام صاحب, میرے بزرگ بھی ہیں, میرے فیملی ممبر ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ساتھ جو ہے ہمارے جوائن کریں, اور انہوں نے مجھے کام بھی سکھایا اور آگے مجھے لے کے چلے بھی, ہاتھ پکڑ کے چلنا سکھایا, کہیں تو غلط نہیں ہوگا. تو اسی طرح بس, اور شروع سے وہ تو کافی 92-93 سے یہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو وہ انسپریشن تھے. تو اس لیے مجھے ایک بڑی اچھی اور بہت بڑی اپرچونٹی نظر آئی, تو میں نے اس ٹائم یہ جوائن کر لی ریئل اسٹیٹ. جی ویورس, یہ تھے گلمان غضنفر چودھری, جن کا کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے, آپ لوگ آئیں اور انویسٹ کریں. سرمایہ کاروں کے لیے یہ ایک محفوظ جگہ ہے DHA, آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان رابعہ افضل کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے